بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات دین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے، تو کبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ مبتدا کی خبر جملے فعلیہ کی شکل میں آئے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مبتدا کی خبر جملے اسمیہ کی شکل میں آئی گی۔ گزشتہ ہم نے اسی بات کو پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر بشکل جملے اسمیہ۔ اب آگے صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں مبتدا کی خبر شبہ جملے کی صورت میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ شبہ جملہ ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ لفظ پر ہی غور کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ شبہ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ مشابہت کو۔ شبہ جملہ یعنی جملے کے ساتھ اس کی مشابہت کا ہونا، جو حیثیت میں جملے کے برابر ہوں۔ اگر میں آسان زبان میں کہوں تو شبہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جو جملے کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ جملہ مکمل اس وقت ہوتا ہے اگر جملے اسمیہ ہوں تو مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو ایسی صورت میں فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ شبہ جملے میں مبتدا تو ہوتا ہے مگر خبر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ شبہ جملہ یا تو جار مجرور سے مل کر بنے گا، جیسے علی الکرسی، جیسے من السبیلی، جیسے فی الصدقی۔ تو یہ تینوں مثالوں میں اگر آپ دیکھیں، علی الکرسی علی حرف جر ہے اور الکرسی مجرور ہے، من السبیلی من حرف جر ہے اور سبیل مجرور ہے، فی الصدقی فی حرف جر ہے اور الصدقی مجرور ہے۔ تو شبہ جملہ یا تو جار مجرور مل کر بنے گا یا پھر شبہ جملہ ظرف سے بنے گا۔ اور یاد رہے ظرف سے مراد دونوں ہی ظرف ہیں، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو۔ جیسے بعد السلامی، تو بعد السلامی میں اگر آپ دیکھیں تو بعد یہ ظرف ہے، اور اسی طریقے سے قبل الدخولی، قبل الدخولی میں اگر آپ قبل کو دیکھیں تو یہ بھی ظرف ہے۔ اور فوق الشجرتی، تو اس میں بھی فوقہ یہ ظرف ہے۔ تو اگر آپ شبہ جملے کی دونوں شکلیں لے لیں، چاہے جار مجرور سے بننے والی صورت ہو چاہے ظرف والی صورت ہو، دونوں میں مبتدا کی خبر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ مبتدا کی خبر وہ بن سکتی ہے جس میں بات مکمل ہو، تو ظرف کی صورت میں اور جار مجرور کی صورت میں بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے خبر کو مبتدا کے لیے مکمل مانا نہیں جاتا۔ تو درمیان میں یا تو ثابتن یا تو کائنن یا تو موجودن یا اس طریقے کے کوئی لفظ کو محذوف مان لیا جاتا ہے، اور اس جار مجرور کو اس سے متعلق کر دیا جاتا ہے اور ظرف کو اس سے متعلق کر دیا جاتا ہے، جملہ بنا کر اس کو مبتدا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب مبتدا کو خبر مکمل مل چکی ہے، لہٰذا جار مجرور اور صرف ظرف سے مبتدا کی خبر مکمل نہیں ہوا کرتی، اس لیے درمیان میں ثابت وغیرہ کے لفظ کو پوشیدہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مکمل جملہ تو نہیں ہوتے، لیکن
جملے کے مشابہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب میں دیکھیے شبہ جملہ سے مراد جیسا کہ آپ کو پہلے حصے میں بتایا جا چکا ہے جار مجرور اور ظرف زمان اور ظرف مکان ہے۔ جار مجرور کی مثال جیسے النجات فی الصدق، ظرف زمان کی مثال جیسے الراحۃ بعد التعب، اور ظرف مکان کی مثال جیسے الساعۃ تحت الوسادۃ۔ حروف جارہ کی بحث پہلے حصے میں گزر چکی ہے، آپ اس کو پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ ظرف زمان اور ظرف مکان کا مفصل ذکر آئے گا۔ عموماً جن اسماء ظروف کا استعمال خبر میں ہوتا ہے وہ ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ صاحب کتاب یہاں سے بیان فرما رہے جو کثیر الاستعمال ظروف ہے اسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قبل، جس کے معنی ہے پہلے۔ نمبر 2 بعد، جس کے معنی ہے بعد میں۔ اسی طریقے سے فوقہ، جس کے معنی ہے اوپر۔ اسی طریقے سے تحت، جس کے معنی ہے نیچے۔ امامہ قدامہ، آگے کے معنی میں ہے۔ خلفہ وراء، پیچھے کے معنی میں ہے۔ اذاء حذاء، سامنے مد مقابل کے معنی میں ہے۔ تلقاء تجاہ، یہ بھی سامنے مد مقابل کے معنی میں ہے۔ یہ اسما ہمیشہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں، مگر کبھی ان کا مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے اور دل میں مقصود ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ یہاں سے صاحب کتاب ظروف سے متعلق کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام جو ظروف ہیں یہ لازم الاضافت ہے۔ لازم الاضافت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتے۔ جی ہاں، اب جب یہ لازم الاضافت ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ خود مضاف بنیں گے اور ان کے بعد آنے والا کلمہ جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اب جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے مضاف الیہ کی دو حیثیت ہوگی۔ نمبر 1، یا تو مضاف الیہ مذکور ہوگا۔ مضاف الیہ مذکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں موجود ہوگا، جیسے المنتزہ امام البیت، تفریح گاہ گھر کے سامنے ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھیے کہ امامہ یہ مضاف ہے اور البیتی مضاف الیہ ہے، اور امامہ کا مضاف الیہ لفظوں میں البیتی موجود ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کو اس طریقے کی مثالیں نظر آئے جہاں پر ظروف چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، لفظوں میں موجود ہو، تو آپ آنکھ بند کر کے اس ظرف کا جو اعراب پڑھیں گے وہ منصوب پڑھیں گے۔ جی ہاں، امام البیتی، فوق البیتی، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، یا پھر ان ظروف کا مضاف الیہ محذوف ہوگا لیکن دل و دماغ میں اس کی تعیین ہوگی کہ وہ مضاف الیہ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اگر ایسی صورت ہو کہ یہ مضاف بن کر استعمال ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو، تب ان کو مبنی بر ضمہ یعنی ان پر پیش پڑا جائے گا اور وہ پیش ان کے لیے مبنی ہوگا، یعنی وہ اعراب اب چینج نہیں ہوگا، نہیں بدلے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تو اس مثال میں آپ دیکھیے من قبل مضاف تو ہے لیکن اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، من بعد میں بھی مضاف تو ہے لیکن مضاف الیہ مذکور نہیں ہے۔ تو اس مثال میں من قبلی کا یعنی قبل اور بعد کا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن اس کی تعیین دل و دماغ میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں ان ظروف کو مبنی بر ضمہ پڑھیں گے۔ اور ایک تیسرا اعراب ہے جو صاحب کتاب نے یہاں ذکر نہیں کیا، یہ ظروف چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو یہ مجرور ہو کر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ منصوب ہوں گے اس وقت جب کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہوگا جملوں میں، مذموم ہوں گے اس وقت جب کہ ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہوگا لیکن دل میں اس کی تعیین ہوگی، دماغ میں اس کا مقصود موجود ہوگا۔ اور یہ مجرور بھی ہوتے ہیں
جبکہ ان سے پہلے حرف جار آ جاوے، جیسے من قبلی و من بعدی، اگر من قبلی کے بعد اس کا مضاف الیہ مذکور ہو اور من بعدی کے بعد اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے آپ اسی مثال کو لے لیجئے، للہ الامر من قبل و من بعد، مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو یہ مبنی بر ضمہ ہے، لیکن اگر آپ اس کا مضاف الیہ اپنے اعتبار سے عربی بنائیں گے، جیسے من بعدہ من قبلہ، تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہوا کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ظروف کے 3 اعراب ہیں۔ نمبر 1 منصوب ہونا جبکہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، نمبر 2 مبنی بر ضمہ ہونا جبکہ اس کا مضاف الیہ محذوف منبی ہو، نمبر 3 مجرور ہونا جبکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو۔ جی دیکھیے کتاب میں، یہ اسما ہمیشہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں، مگر کبھی ان کا مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے اور دل میں مقصود ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد۔ صاحب کتاب آگے نوٹ بیان فرما رہے ہیں کہ جملے فعلیہ کی طرح جملے اسمیہ اور شبہ جملہ بھی نواسخ کی خبر بنتے ہیں۔ یہ نواسخ کیا ہے، ہم اس کو تمرین کے اختتام میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کس طریقے سے جملے فعلیہ نواسخ کی خبر بن کر آتی ہے، اور اسی طریقے سے جملے اسمیہ اور شبہ جملہ بھی نواسخ کی خبر بن کر آتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تمرین کے آخر میں پڑھیں گے۔ نوٹ نمبر 2، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ میں فرق یہ ہے کہ جملے اسمیہ میں فعلیہ کی بنسبت زور اور تاکید ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ جیسے قام زید میں صرف ایک نسبت پائی جاتی ہے، مگر جملے اسمیہ جیسے زید قام میں نسبت کی تکرار ہو جاتی ہے۔ صاحب کتاب کی اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے منصوب اور ایک ہوتا ہے منصوب الیہ، یعنی اگر آپ کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کر رہے ہیں تو جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اسے کہیں گے منصوب الیہ، اور جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں اسے کہیں گے منصوب۔ جیسے مثال ہی آپ دیکھ لیجئے، اس کتاب میں مثال دی ہے قام زیدن، تو قام زیدن کے اندر قام زیدن یہ منصوب ہے اور زید منصوب الیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے منصوب الیہ، تو زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے تو زید بنا منصوب الیہ، اور جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ قامہ ہے تو قامہ بنا منصوب، اور ان دونوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے، جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہے، دونوں کو ربط جو پیدا کر رہا ہے وہ نسبت ہے، یعنی صفت قیام۔ اب آپ صاحب کتاب کی عبارت سمجھیے۔ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ جملے اسمیہ اور فعلیہ میں فرق یہ ہے کہ جملے اسمیہ میں جملے فعلیہ کی بنسبت زور اور تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ جیسے قام زیدن میں صرف ایک نسبت پائی جاتی ہے، مگر جملے اسمیہ میں جیسے زیدن قام میں نسبت کی تکرار ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جملے اسمیہ بنسبت جملے فعلیہ کے مؤکد ترین ہوتا ہے، کیونکہ جملے اسمیہ میں نسبت کا تکرار پایا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا منصوب اور منصوب الیہ، اس کے تحت آپ سمجھیے، جب آپ قام زیدن کہیں گے تو اس کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے، لیکن نسبت صرف ایک ہی بار ہے، قامہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، لیکن قام زیدن میں نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے وہ ایک ہی بار ہے۔ لیکن جب آپ اسی کو الٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی جملے اسمیہ کی شکل میں زیدن قامہ، تو اس کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف 2 مرتبہ ہو رہی ہے، ایک تو اس میں ظاہر یعنی زید کی طرف، دوسرے قامہ میں ہوا کی جو ضمیر ہے اس ضمیر کی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے، تو دونوں کا مقصود زید ہی ہے، اس میں ظاہر زید کا مقصود بھی زید ہے، اور قامہ میں جو ہوا ضمیر ہے اس ضمیر کا مقصد بھی زید ہے، تو جملے اسمیہ
میں تکرار نسبت ہوا کرتی ہے، اس لیے جملے اسمیہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے اور اس میں دوام اور استمرار بھی پایا جاتا ہے۔ جی، اور جیسا کہ میں نے درس اول میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو جامعہ کی ڈیجیٹل لائبریری میں بھی موجود ہے، اور ایک کاپی بھی بنائیں تاکہ تمرین وغیرہ آپ اس میں لکھ سکیں۔ اس سبق میں جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے کہ مبتدا کی خبر جس طرح جملے فعلیہ کی شکل میں آتی ہے، اسی طرح جملے اسمیہ اور شبہ جملہ کی شکل میں بھی آیا کرتی ہے۔ اب آپ انہی قواعد کی روشنی میں آگے آنے والی تمرین نمبر 1 کو حل کریں، اس کو کاپی میں لکھیں اور اس کا فوٹو لے کر گروپ میں جلد از جلد ارسال کریں، اور نیچے اپنا نام لکھنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔